وہ تھا ہی اتنا پروقار اور ظاہر شخصیت کا مالک کہ جو دیکھتا مڑ کر ایک بار ضرور دوبارہ دیکھتا۔ اس کی چال میں شیر جیسا دبدبا تھا، جیسے دنیا کو فتح کرنے نکلا ہو۔ سفید شلوار قمیض پر کندھوں پر ڈالی کریم کلر کی بڑی سی مردانہ شال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ فزکس ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھا ہر فرد اگر اس وقت کسی طرف متوجہ تھا تو وہ صرف ضیاء علی خان کی ہی ذات تھی۔ لوگوں کو مسلسل اپنی طرف تکتا پا کر خود بخود اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی، اور اس کے دائیں گال میں ذرا سا اوپر بننے والا ڈمپل بے حد گہرا اور اس قدر خوبصورت تھا کہ کتنے دلوں کو اپنی دھڑکنیں اس ڈمپل میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھیں۔ انہی میں سے ایک گل لالہ بھی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی لالہ کی نگاہ یوں ہی بھٹکی تھی اور جیسے ضیاء علی خان کے اس خوبصورت روپ میں کھو کر رہ گئی۔ اس کے یاقوتی لب حیرانی سے ذرا واہ ہوئے اور تبھی بالکل اتفاقیہ طور پر ضیاء علی خان کی نگاہ بھی اس کے لبوں پر پڑی تھی۔ ملائی جیسی رنگت میں دہکتے انگاروں جیسے یاقوتی ہونٹ اور ان کے بالکل اوپر لبوں پر کالا تل، وہ بے اختیار سا ہوا تھا۔ اور پھر سب لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ بے اختیار ضیاء علی خان ایک شان سے لالہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر لالہ بھی چونک کر رہ گئی۔ پرس اور دیگر چیزیں سنبھالتی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آنے سے پہلے وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، لیکن عین اسی وقت اس کا پین نیچے گرا تھا۔ وہ جھکی۔ ضیاء کے پشاوری چپل میں مکید پاؤں اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ جھٹ سے پین اٹھا کر وہ سیدھی ہوئی۔ ضیاء اس کے قریب بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ کوئی بات کرو، وہ کسی روبوٹ کے سے انداز میں بولا۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیاں سرگوشی کرنے لگے تھے۔ آر یو میڈ؟ لالہ ایک دم سے غصہ کرنے لگی اور اس کے لبوں کو ہلتا دیکھ کر ضیاء علی خان کے ہونٹ پھر سے مسکرا دیے۔ کمال ہو تم۔ اس کی بات سن کر لالہ جھٹ سے وہاں سے مڑی۔ میری پہلی وش پوری کرنے کے لیے شکریہ مس لالہ، اور قدم بڑھاتی لالہ کے قدم پتھر کے ہوئے تھے۔ وہ اس کا نام جانتا تھا، لیکن کیسے، جبکہ اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے جانتی تھی۔ پھر وہ کون تھا؟ مسکراتا اس کے قریب سے گزرا اور وہ کتنے ہی پل اس کی خوشبو کو اپنے گرد محسوس کرتی رہی، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ لالہ رکو۔ گر وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن گم سی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب نمرا کی آواز نے اسے رک جانے پر مجبور کیا۔ نمرا کلاس کی وہ واحد لڑکی تھی جو لالہ سے دوستی بڑھانے میں کامیاب ہوئی۔ لالہ کسی سے بھی زیادہ بات کرنے کی روادار نہ تھی، لیکن نہ جانے نمرا کی شخصیت کی معصومیت تھی یا اس کا خلوص کہ وہ اس کے قریب آتی گئی۔ یہ کزن ہے تمہارا؟ نمرا نے کلاس روم کی گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے ضیاء علی خان کی طرف اشارہ کیا، جو دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ لالہ نے اس سمت الجھے نگاہ ڈالی اور پھر سے پھیر لی۔ میں اسے نہیں جانتی۔ لالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ نمرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب نہیں جانتی؟ وہ حیران تھی۔ نہیں جانتی مطلب نہیں جانتی؟ اس شکل کے کسی بھی شخص سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے نمرا، اس نے وضاحت دی۔ پھر یہ تمہارا نام کیسے جانتا ہے لالہ؟ نمرا اب بھی حیران تھی، جبکہ آج اس کا یہاں پہلا دن ہے، اور نمرا کی بات سن کر وہ مزید الجھ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، وہ چڑھ کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ نمرا اس کے ہم قدم ہوئی۔ بیٹا یونیورسٹی مت جاؤ، میں نہیں چاہتی لالہ میرے ماضی کا کالا سایہ تمہارا مستقبل یا حال خراب کر دے۔ زمین کی آواز نے اس کی روح کے کواڑ بجا دیے تھے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ دال کالی ہو یا پیلی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نمرا، میری چاہ صرف میرے خواب ہیں۔ اس نے اندر ہی اندر خود کو مضبوط کیا اور آئندہ ضیاء علی خان کو مکمل نظر انداز کرنے کا تہیہ کیا۔ اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ ماں کے دامن پر لگے چھینٹے نہ صرف اپنی محنت اور کردار سے مٹائے گی بلکہ خود کو ثابت بھی کرے گی۔ گاؤں پر اترنے والی صبح بے حد چمکدار تھی۔ سنہری کرنوں نے ہر چیز کو عجیب سنہری رنگ بخشا تھا۔ ہر چیز جھلملا اٹھی تھی۔ سردیوں میں ایسی دھوپ انگ انگ میں عجیب سی سرشاری بھر دیتی تھی۔ ڈیرے کے وسیع احاطے میں دھوپ میں ہی چرپائی پر بیٹھے سہراب علی خان لوگوں کے مسائل بڑی توجہ سے سن رہے تھے، جو نیچے زمین پر بچھی چوڑی چٹائی پر دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ تبھی ڈیرے کی ننھی سی چار دیواری کی پار کچی سڑکوں پر دھول اڑاتی پولیس کی گاڑی پر ان کی نظر پڑی۔ گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹ دھیمے سے مسکرا دیے۔ خان، پولیس! ایک آدمی تیزی سے اطلاع دینے آیا۔ خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ گاڑی ڈیرے کے چوبدار دروازے کے باہر ہی رک گئی تھی۔ ایس ایچ او سپاہیوں کے ساتھ ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم خان جی۔ آگے سے نکلتی ہوئی توند سے پھسلتے بیلٹ کو بار بار جھٹکے سے اونچا کرتا ایس ایچ او ادب سے مخاطب ہوا۔ کیسے ہیں ایس ایچ او صاحب؟ سہراب خان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو تھی آج اتنی صبح؟ سہراب خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا آگے کی طرف جھکا۔
خیر تو ہے، خبر تو آپ تک پہنچ ہی گئی ہوگی سرگوشی کی۔ کون سی خبر ایس ایچ او صاحب؟ کھل کر بات کریں، اپنا ڈیرا ہے۔ وہ ویسے ہی پر اعتماد لہجے میں بولے تو کسیانہ سا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خان شہباز خان کے کھیتوں میں رات آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب کی بار اس کی آواز بھی دمدار تھی۔ سراب خان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نقصان تو نہیں ہوا نا؟ وہ فکر مند تھے۔ کافی نقصان ہو گیا ہے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ وہ بغور سراب علی خان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں ہمدردی ہے ان سے، جاؤں گا شام تک افسوس کرنے، اور جو بھی مدد ہو سکی وہ کروں گا۔ ان کے چہرے پر سادہ سا تاثر تھا۔ لیکن خان، میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا۔ صاف بات کرو ایس ایچ او۔ وہ اب چڑھنے لگے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے آپ کے آدمی شاہ سوار کو دیکھ لیا ہے موقع پر۔ ان کو آپ کے آدمیوں پر شک ہے خان۔ پہلی بار سراب خان کے ایبرو تن گئے، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ میرے ہی اس قدر ذلیل کام کیوں کرنے لگے، جبکہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں؟ جہاں تک بات ہے شاہ سوار کی، تو وہ تو کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ اس کے اس کام میں ملوث ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی آواز میں یقین تھا۔ ایس ایچ او اور الجھنے لگا۔ جو بھی بات ہے، ہمیں تفتیش تو کرنی پڑے گی۔ شاہ سوار اور آپ کے دوسرے آدمیوں سے بات پوچھ گچھ۔ وہ جیسے اجازت لے رہا تھا۔ لاکھ بسم اللہ، ہماری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے۔ سراب خان نے جیسے مونچھوں کو تاؤ دیتے انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ وہ سر ہلاتا مڑ گیا۔ سراب خان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ میں آئی کم ان میم؟ بھاری مردانہ آواز پر سبھی کی نظریں دروازے کی سمت اٹھیں۔ آنکھوں میں ایک دم سے ستائش سی ابھری تھی۔ بلیو جینس پر بلیک شرٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے، ضیاء علی خان دروازے میں استادہ تھا۔ ضیاء بچے، میڈم تبسم کے لب اسے دیکھ کر خود بخود مسکرا اٹھے۔ صبح جب ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، تب اتفاقاً ان کی ملاقات ضیاء سے ہوئی تھی، اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر صرف 20 منٹ کی ڈرائیو میں وہ اس کی خوش مزاجی سے کافی امپریس ہو چکی تھیں۔ آ جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ ایک ہاتھ میں ایک دو کتابیں تھامے اور ایک شان سے وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ شہزادہ لگ رہا ہے قسمیں۔ نمرا نے کتاب میں گم بیٹھی لالا کو کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت ضیاء کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تھی اور وہ رک گیا۔ یہ ہیں آپ کے نئے ساتھی ضیاء علی خان، میڈم تبسم تعارف دینے لگیں۔ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ ان کے کہنے پر سبھی مسکرا دیے تھے۔ ضیاء البتہ ابھی تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سرمئی لو دیتی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہ پائی، نظریں جھکا گئی۔ ہیو اے سیٹ ضیاء، میڈم نے اسے اجازت دی۔ لالا نے جھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیاہ بوٹوں میں مکید قدم دھیرے سے آگے بڑھے، دانستہ یا نادانستہ۔ جب وہ بالکل اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا، اس کا پین لالا کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ رک گیا تھا۔ لالا کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ وہ جھکا، مہکتی خوشبو نے لالا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پاؤں پیچھے کیے تھے۔ ضیاء نے پین اٹھایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ لالا البتہ دیر تک دل کو سنبھال نہ پائی۔ باری، وہ آفس میں لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ جب خوشی سے چہکتی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، باری متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح محو تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انگلی سے ٹیبل بجائی۔ وہ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے 2 پیکٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھے۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ مسکراتے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جانتے ہو نا، پاپا کچھ دنوں تک تمہاری پروموشن کلیئر کرنے والے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان پر تھوڑی ٹکاتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی۔ تو وہ ذرا سا پیچھے ہو کر ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ تو سمپل، اب ہر وقت تم اس سادہ سے لباس میں نظر نہیں آؤ گے۔ کیوں، اس لباس میں کیا برائی ہے؟ اس نے مزید حیران ہوتے ہوئے اپنی سفید کاٹن کی شرٹ کے کالر چھوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ مینیجر بن جاؤ گے اب تم؟ مطلب سبھی کم تم نے ہینڈل کرنے ہیں، اور میں چاہتی ہوں تم دور سے پہچانے جاؤ۔ وہ دیکھو، سکندر انٹرپرائزز والا بریال ولی خان جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی لو چھلکنے لگی تھی۔ اس دفعہ مسکرانے کی باری بریال کی تھی۔ میڈم، انسان لباس سے نہیں اپنی قابلیت سے پہچانا چاہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی قابلیت سے میں ضرور ایک دن پہچانا جاؤں گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ کچھ بھی ہو باری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کل سے تم انہی کپڑوں میں آفس آؤ گے، کوئی بہانہ نہیں۔ وہ بائیں ہاتھ کی انگلی ہونٹوں پر سجائے گم سا بیٹھا رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ میری بات مانو گے؟ ہمیشہ کی طرح حکم دے کر وہ ایک مرتبہ پھر ملتجی انداز میں اس سے پوچھے جا رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ تھا بریال اس کی بات مانے گا۔ بریال کھلکھلا دیا۔ شیور میم۔ اس کے مؤدب انداز پر وہ پرسکون سی ہو کر ہاتھ ہلاتی باہر چلی گئی، اور وہ پریشان سا
اس کے دیے گئے گفٹ کو دیکھنے لگا۔ امی آفس کے لیے نکلتے وقت اسے کچھ خیال آیا تو وہ واپس کچن کی کھڑکی میں آ کر پکارا۔ برتن دھوتی زرینہ کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ نانو کی طبیعت خراب تھی، میں جلدی آ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا، پھر چلیں گے۔ حمزہ کی بات پر ان کا منہ بن گیا۔ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی وہ باہر آئیں۔ تمہیں بڑی خبر ہوتی ہے نانو کے گھر والوں کی، انہوں نے گھر والوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شک بھری نگاہ سے حمزہ کو گھورا۔ شاہویز کا فون آیا تھا رات کو، اسی نے بتایا۔ بابشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اور ہاں امی، پلیز کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے نانو خفا ہو جائیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو ہدایت دی۔ وہ بھڑک اٹھیں۔ نانو خفا ہو جائیں، یہ تمہاری رانی، تلخی سے کہا گیا۔ امی پلیز، وہ انہیں روکتا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اولاد ہو تم میری، ہر ایک رنگ سے واقف ہوں تمہارے، وہ تیزی سے کہتی اس کے پیچھے آئیں۔ اور کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ وہ لالا بی بی تم پر تھوکے گی بھی۔ حمزہ کے بڑھتے قدم ایک دم رکے تھے۔ ارے کوئی اوباش، امی زیادہ پھنسال نہ لیا نا تو میرا نام بدل لینا، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولیں۔ حمزہ بائک کھڑی کر کے ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ یہی تو فرق ہے، انہوں نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، سبین کی طرح کسی آوارہ عورت کی نہیں۔ حمزہ کے لیے وہاں مزید رکنا دشوار تھا۔ مٹیاں بھیجتا صحن میں پڑی پلاسٹک کی بالٹی کو زور سے لات مارتا ہوا وہ بائک کے پاس چلا گیا۔ میرا انتظار مت کیجیے گا، میں کھانا باہر ہی کھا لوں گا، مجھے دیر ہو جائے گی، وہ بائک لیے غصے سے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہاں، ان منحوسوں کے بارے میں کچھ کہو تو غصہ تو تمہیں ہی آئے گا نا، کالا جادو کر جو دیا ہے ان کلموہی نے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ وہ بنا پلٹے تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ رات کا کھانا بھی باہر ہی کھا کر آنا، دروازے کی اور سے انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، بلکہ ان چہیتیوں کے گھر ہی کھانا۔ ایک اور طنز میں بجھا تیر، اس نے غصے سے مکہ بائک کو جڑ دیا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ نمرا کے ساتھ کینٹین جانے کی بجائے ڈپارٹمنٹ کے پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ ایگزام سر پر تھے اور وہ جلد از جلد اپنے نوٹس مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ اس طرف بہت کم لوگ آتے تھے تو فارغ وقت میں وہ کافی سارا کام نپٹا سکتی تھی۔ سنبل کے پیڑ کے نیچے سب سے بے خبر وہ کتابوں میں غرق تھی اور نمرا ایئر فون لگائے گانوں پر سر دھنتی چنگم چباتی ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ اس طرف پہلی بار آئی تھی اور وہ دل ہی دل میں اس بات پر افسوس کر رہی تھی، زیادہ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف نہ صرف سکون تھا بلکہ سبزہ بھی کافی زیادہ تھا۔ یہاں اگلے لان کی نسبت پھولدار اور درختوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی اور سب پورے خزاں کی آمد پر حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ لالا، اسے اچانک ہی خیال آیا۔ میوزک آف کرتے ہوئے اس نے کتاب میں گم لالا کو مخاطب کیا جو ساتھ ساتھ تیزی سے صاف اوراق کو رنگین کیے جا رہی تھی۔ اس نے ویسے مصروف انداز میں جواب دیا بنا اس کی طرف دیکھے۔ تم نے ایک بات نوٹ کی؟ ایئر فون گھاس پر اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی مصروف انداز میں جواب آیا۔ لیکن میں نے نوٹ کی ہے نا، وہ چڑ کر کہتے ہوئے اس کا شانہ ہلانے لگی۔ کیا ہے نمرا؟ لالا ناراض ہوئی۔ لکھنے دو جلدی، ورنہ اہم پوائنٹس دماغ سے مس ہو جائیں گے۔ اس کا ہاتھ اسی قدر تیزی سے چل رہا تھا۔ لالا، اس نے پین لالا کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ وہ بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نمرا کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ لالا مسکرائی۔ اچھا بتاؤ، وہ کتابیں سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا نوٹ کر لیا تم نے؟ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ اسے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ضیاء علی خان تمہیں پسند کرنے لگا ہے، اس نے اپنا قیاس بتایا اور لالا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں بھی لگتا ہے نا؟ کمال اعتماد سے پوچھا گیا۔ اس بےہودہ بات کے لیے تم نے میرے اتنے اہم پوائنٹس مس کر دیے؟ لالا اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے تعصب سے بولی۔ یہ بےہودہ بات نہیں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ نمرا شہادت کی انگلی دکھاتی لالا تل ملائی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لالا، تم جہاں ہوتی ہو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے، کلاس کے دوران بھی میں نے دیکھا ہے اکثر وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، اس کا مطلب تم اس کی طرف دیکھتی رہتی ہو؟ لالا نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ واقعی یہ صرف بات بدلنے کی کوشش کی تھی، نمرا بھی نہ سمجھ سکی۔ شاید، مگر میں نے ہمیشہ نہ جانے کیوں اسے تمہاری ہی کھوج لگاتے محسوس کیا ہے۔ نمرا نے اس کی بات آرام سے ہوا میں اڑا دی۔ اس بار لالا خاموش رہی کیونکہ یہ واقعی سچ تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ ضیاء علی خان کون تھا، لیکن وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ واقعی اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ دانستہ یا نادانستہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر جاتا کہ خود لالا کو اپنا کردار مشکوک لگنے لگتا۔ وہ ہمیشہ اس سے کتراتی تھی، پہلو بجا کر نکل جاتی۔ اسے یقین تھا اس طرح سوائے اسے ضیاء کی اس پیش رفت کا اندازہ اور کسی کو نہیں ہوگا، لیکن آج نمرا کے منہ سے سن کر اسے حقیقی معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا یہ صرف اس کا اپنا وہم نہیں تھا،
ज़ा को बाकी लोग भी नोट करने लगे थे। वैसे कहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तुम दोनों की जोड़ी लगती है शानदार। निम्रा के शरारती कहके पर वो चौंकी थी। शट अप निम्रा, गुस्से से कहती वो किताबें उठाने लगी। उसमें शट अप वाली क्या बात है? और मुंह बनाकर बोली, अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी बात की जिसमें मैं और ज़िया एक साथ शामिल हों तो हमारी दोस्ती ख़त्म समझो। वो बैग उठाती खड़ी हुई। पागल हो तुम? हैरान सी निम्रा भी उठ खड़ी हुई। इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती ख़त्म करोगी? उसके लहजे में खपकी थी। छोटी सी बात तुम्हारे लिए है, मैं नहीं चाहती मेरे हवाले से इस तरह की बातें पूरी यूनिवर्सिटी की ज़ुबान पर आ जाएं। एक पल लगता है ऐसी बातों को फैलने में निम्रा, और मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और उन ख्वाबों के रास्ते में कोई जान अली खान नहीं आएगा, ना मैं आने दूंगी। सख्त लहजे में कहती वो आगे बढ़ गई। अच्छा सॉरी। निम्रा ने फौरन माजरत की थी और अगले ही पल खुद से आगे जाती लाला अचानक रुकी थी। तभी वो उससे टकरा गई थी। उसने हैरत से सर उठाया था और अगले ही पल लाला की तरफ उसके कदम भी साकित हुए थे। ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस वो बिलाशुबा साहिर शख्सियत का मालिक था। उसकी आंखों में जिस कदर गरूर था, अनाबी लबों पर उसी कदर दोस्ताना मुस्कुराहट रक्स करती थी। तने कॉलर की ब्लैक कमीज शलवार में आस्तीन फोल्ड किए, सुनहरी रुओं वाली कलाई पर डार्क ब्राउन कलर के धागे से महफूज तावीज़ बांधे बड़ी शान से उसने वही बायां हाथ उसे देखकर हिलाया था, जैसे वो उसका पुराना शनासा हो। मैंने कहा था ना। निम्रा ने लाला के मजीद करीब होते हुए उसके कान में सरगोशी की। लाला तेज कदमों से आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों के करीब आई। लाला बिल्कुल अचानक सामने आकर पुकारा गया। लाला ने नजरें उठाई। वो अभी मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त शाहिद और इब्राहिम भी वहां आ गए। इस बदतमीजी का मतलब? लाला ने गुस्से से पूछा। मेरे साथ मिलकर एक कप कॉफी पियोगी? इतनी दलेराना ऑफर पर लाला का चेहरा जहां लाल हो गया, निम्रा का न जाने क्यों पूरा मुंह खुल गया था। जहन्नुम में जाओ तुम। वो साइड से निकलते हुए भड़कते हुए लहजे में बोली। तुम्हें वहां कॉफी पीनी है तो जहन्नुम में ही सही, जरूर चलूंगा। उसके वैसे ही सादा लहजे पर शाहिद और इब्राहिम को हंसी आ गई। निम्रा ने बामुश्किल अपने कहके का गला दबाया था। लाला ने अलबत्ता इस दफा मुड़कर भी नहीं देखा था। पागल है ना? लाला के हमकदम होते हुए उसने जैसे तायीद चाही। बिल्कुल भी नहीं। लाला के जवाब पर उसे हैरत हुई। बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लाला के अगले अल्फाज पर उसने तायीद में जरूर सर हिला दिया था। शाहसवार उन सबसे काबिल आदमी था। उसने सहराब अली खान के लिए बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन कभी किसी की निगाहों में नहीं आया था। लेकिन इस बार बाजी बिल्कुल उलट गई थी। गांव के कई लोगों ने उसे वहां देखा था जहां आग लगी थी। अपने कबीले के लोगों को संभालना ज्यादा मुश्किल ना था, लेकिन मुखालिफ कबीले का नुकसान हुआ और उनके लोगों को खरीदना उनके बस में नहीं था। तभी उन्होंने फिलफौर शाहसवार को शहर के करीब एक कदरे सुनसान इलाके में रहने की हिदायत की थी। और ठीक 2 दिन बाद आज वो खुद भी उस कच्चे पुराने खंडरनुमा मकान में मौजूद थे। शाहसवार सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। इस वाक़े से मैं क्या समझूं शाहसवार? मुझे को ताव देते उन्होंने दाएं हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाई। यही कि तुम नाकारा हो गए हो? उनका लहजा तल्ख हुआ। ना खान, वो उनके कदमों पर गिरा था। सारी उम्र आपकी खिदमत की, आइंदा भी करता रहूंगा। आप हुक्म करें खान, आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा। भारी कदोकामत वाला मर्द बच्चों की तरह हाथ बांधे रो रहा था। वो उनका वफादार आदमी था, उन्हें कोई शक नहीं था। वो अगर उसे कह देते तो वो वाकई अपनी जान भी ले लेता। तुम्हारा गुनाह इतना भी बड़ा नहीं कि उसकी सजा में मैं अपना इतना कीमती बंदा खो दूं, लेकिन तुम जानते हो इलेक्शन करीब हैं, जरा सी बात से किस कदर नुकसान पहुंच सकता है। अपनी गलती मानता हूँ खान, शर्मिंदा हूँ मैं। वो हाथ बांधे झुका रहा। ये तो शुक्र है एसएचओ बिकाऊ निकला, वरना इस बार वाकई मुझे तुम्हें खोना पड़ता। उनकी आवाज़ में तासुब सा उभरा। सर सी लहर शाह सवार की रीढ़ की हड्डी सनसना गई। सहराब अली खान उठ खड़े हुए। आइंदा ख्याल रखूंगा खान। वो मजीद झुका। ख्याल ही रखो तो अच्छा है शाहसवार, आइंदा ऐसी गलती हो तो मेरे सामने आने की गलती ना करना, उन्होंने तेज लहजे में कहा। हुक्म खान, वो हाथ बांधे बोला। सहराब अली खान बाहर की तरफ मुड़े थे। शाहसवार की अटकी सांसें फिर से जैसे बहाल हुई थीं। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे बाहर गली में झांका तो उसकी तवक्का के एन मुताबिक दौरा खान जीप से टेक लगाए मोबाइल पर मसरूफ था। कुछ देर बात करने के बाद उसने ड्राइवर को इशारा करते हुए खुद भी सीट संभाली और जीप रवाना हो गई। ये कौन लोग हैं खान जो रोज आपका पीछा करते हैं? जमजमा ने लेमन जूस का गिलास उसे थमाते हुए पूछा। मेरे बाबा के आदमी। वो गिलास थाम कर कोने में पड़े सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। मतलब आपके बाप? वो हैरान थी। उसने जूस का सिप लेते इस बात में सर हिलाया। लेकिन इस तरह आपके पीछे क्यों? वो खामोशी से जूस पीता रहा। क्या उनको आप पर एतबार नहीं? वो मजीद बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा।
زمزمہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بس تسلی کرتے ہیں کہ واقعی میں ویسا بن رہا ہوں کہ نہیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا بنیں؟ اس کی کالی آنکھوں میں حیرت جاگی، دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کا اشارہ دیتے ہوئے بولی، ہاں بالکل۔ اس کی حیرانی پر وہ مسکرا دیا۔ اتنے خوبصورت اور قابل بیٹے کو بھلا کون باپ بگاڑنا چاہے گا؟ وہ تاثر سے سر ہلا گئی۔ جب اپنوں سے دکھ ملتے ہیں نا تو آدمی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے ذرا سا جھکا۔ پھر بھی ایسی بھی کیا وجہ کہ انسان اپنی اولاد کو خود ہی برباد کر دے؟ وہ قطعی طور پر نفی کرتے ہوئے بولی، میں برباد ہوا ہوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں۔ وہ فوراً سر نفی میں ہلا گئی۔ لیکن ٹھوکر لگتے دیر نہیں لگتی خان۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا آبشار اس کی کمر پر بکھر گئی۔ اب میں اپنے ساتھ آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ میرا رب آپ کو بھی کسی بھی طرح کی ٹھوکر سے بچائے۔ اس نے گویا دعا دی۔ تم دعا پر یقین رکھتی ہو؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ۔ وہ مڑی۔ حیرت ہے؟ ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے ہوئے اس نے صوفے کی پوست سے ٹیک لگا لی۔ حیرت تو مجھے ہے۔ وہ کس بات کی؟ اس بار حیران ہونے کی باری ضیا کی تھی۔ یہی کہ کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کہ صرف اس کے وجود کی ننھی سی شبیہ کے لیے بھی اتنا پیسہ، اتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کا اشارہ اپنے لبوں پر موجود دل کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ تمہیں مزید بھی حیرت ہوگی جب تم یہ جانو گی کہ مجھے اس وجود سے کس قدر نفرت ہے۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے وہ ضبط سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، کتنے حساب ہیں میرے اس جان پر؟ اسے تو شاید خبر ہی نہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک دم ہی انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میری بے اختیاری، میری توجہ، میرا التفات، یہ سب تو صرف دانے ہیں جو اسے پھنسانے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، ورنہ جو زخم انہوں نے میرے خاندان کو دیے ہیں وہ تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں۔ اور محبت؟ مجھے بھی حیرت ہے خان۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات پر ضیا کی نظریں اس انابی رہانے پر جم سی گئیں۔ کیونکہ محبت کھیل نہیں ہے، بازی ہے۔ کھیل میں دوبارہ چانس مل جاتا ہے، بازی الٹ جائے تو کبھی نہیں پلٹتی۔ سوچ سمجھ کر کھیلنا، اس میں تو بندہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے اور اس کو خود ہارنے کی تیاری کرنے میں لگے ہو۔ مطلب؟ اس کی بات پر وہ الجھ گیا۔ مطلب بے حد صاف ہے خان۔ وہ مسکرائی اور پھر دھیرے سے گنگنانے لگی تھی، یہ لفظوں کی شرارت ہے سمجھ کر کچھ بھی لکھنا تم۔ محبت لفظ ہے لیکن یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے۔ اور ضیا علی خان نے دیکھا تھا، ہر منظر سمٹ گیا تھا۔ لالا مسکراتے ہوئے گنگنا رہی تھی، بس لالا چائے بنا دو۔ سر شام ہی وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی لیکن ضیا علی خان ان کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا آتے ہی پہلے دن اس کی طرف مائل ہونا اسے بری طرح کھٹک رہا تھا۔ دل لاکھ اس کی ظاہر شخصیت کے حق میں دلائل دیتا، اس کی خوبیاں گنواتا، اس کی بے قراری، بے اختیاری پر مچل مچل کر دھڑکتا، لیکن حقیقت تھی کہ لالا مرتضیٰ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دل کی صدا پر لبیک کہہ کر فیصلہ لے لیتی ہیں۔ وہ ہمیشہ دماغ سے سوچتی تھی، دماغ کی مانتی تھی، اور دماغ ضیا علی خان کو دیکھ کر ہی نہ جانے کیوں کچھ ایسے سگنلز دیتا تھا کہ لالا جیسی پراعتماد لڑکی گھبرا جاتی، خوف سا بھر جاتا تھا اس کے دل میں، اور پھر جاتا ہی نہیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں بھی کسی سے ذکر کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا، لیکن اب وہ خود تھکنے لگی تھی۔ آج بھی شام سے رات ہو گئی تھی لیکن وہ صرف ضیا کے متعلق ہی سوچتی رہی تھی۔ کھلی کتابیں میز پر اس کی منتظر ہی پڑی تھیں۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب سبین اس کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اندر چلی آئیں۔ اسے کتابوں میں گم دیکھ کر انہوں نے چائے کا پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ پین بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کیا ہوا لالا؟ سبین اسے یوں گھبراتا دیکھ کر دہل گئی۔ کچھ نہیں امی، اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کچھ تو ہے لالا، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگیں۔ نہ جانے کیوں لالا کی آنکھیں جلنے لگیں، اندر کوئی لاوا سا تھا جو پھر تپش سے دینے لگا تھا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو نہیں سمجھ سکی تھی، نہ جانے کیوں کبھی کبھی اس طرح کی جعلی محبت نچھاور کرتی اس پر، جبکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اس سے زیادہ شاہویز کو اپنا مانا تھا، اس کے قریب رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی کو یہ تلخ حوالہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ بددلی سے کہتی بیڈ پر آ گئی تھی۔ سبین اس کا ایک دم سے پھر بدلتا روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ امی لائٹ بھی آف کرتی جائیے گا، کمبل میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے آواز دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے لائٹ آف کر دی اور دروازہ بند کر کر چلی گئیں۔ اگر آپ نے یہ ایک غلط قدم نہ اٹھایا ہوتا، نانا جان کی عزت رکھ لی ہوتی، تو آج یوں قدم قدم پر مجھے خوف نہ گھیرتا، میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک پر اعتماد زندگی جیتی۔ قدم قدم پر
ٹھوکر کا ڈر میرے دل سے یوں نہ چمٹ جاتا جیسے کوئی آصف کسی پرانے برگد کے پیڑ سے۔ آپ نے سب کچھ پا کر میرا سب کچھ کھو دیا، عزت، اعتماد اور اس دنیا کو فیس کرنے کا حوصلہ۔ کاش میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح آج اس خوف، اس بے عزتی کے احساس سے آزاد ہوتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سبین زیدی۔ باقی ساری رات وہ یوں ہی روتی تکیا بھگوتی رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب لڑکیاں لڑکے باہر چلے گئے تھے۔ نمرا بھی کتابیں اٹھا کر نکلنے لگی، لیکن پھر اسے ایک طرف بیٹھا دیکھ کر واپس پلٹی۔ کیا ہوا؟ میں یہیں رہوں گی کچھ دیر۔ تم ضیاء علی خان سے چھپ رہی ہو لالا؟ نمرا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ حیرت ہے، اس طرح تو اس سے اور شے ملے گی۔ نمرا کو حقیقتاً اس کی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا۔ جب تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے تو تم کیوں چپ ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے ہمیشہ ماں کے حوالے سے بہت طعنے سنے ہیں نمرا، جانتی ہو؟ وہ نمرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں ٹمٹمانے لگیں۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، میرے نانا، میرے ماموں بہت بڑے رئیس تھے، پھر بھی امی نے میرے ابو کی محبت کی خاطر سب کی محبت داؤ پر لگا دی۔ اس کے گال بھیگنے لگے۔ اور نمرا، وہ تو بت سی بن گئی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ عورت کی زندگی میں ایک شخص کی محبت کے علاوہ کتنے لوگوں کی عزت بھی تو اہم ہوتی ہے نا۔ اس کے یاقوتی لب کپ کپانے لگے تھے۔ بند کھڑکی کے شیشے کے پاس کھڑے وجود نے کچھ سنا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس گلابی دہانے کی لرزش اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس نے یوں ہی باہر کی تلاش سے مایوس ہو کر کھڑکی کے شیشے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ شاید وہ ابھی اندر ہو اور وہ وہاں موجود بھی تھی، مگر یوں تر چہرہ اور لرزتے ہونٹ۔ لالا، نمرا اسے تسلی کے دو لفظ بھی نہ بول سکی۔ اور ان کو تو پرواہ بھی نہیں نمرا، کسی کے زہر میں بجھے تیر ان کی بیٹی کو کیسی اذیت دیتے ہیں، وہ ماں ہو کر بھی نہیں سمجھتی۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں نمرا، بے حد نفرت۔ وہ رونے لگی تھی۔ نمرا نے بہت آہستگی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، اور بت بنے ضیاء علی خان نے نہ جانے کیوں ایک پل کے ہزارویں حصے میں اسے آئندہ یوں روتے نہ دیکھنے کی دعا کی تھی۔ سہراب علی خان حویلی کے وسیع و عریض لان میں بیٹھے زمینوں کے حساب کتاب چیک کر رہے تھے، جب حویلی کے خاص ملازم نے گاؤں کے 2-3 معززین کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اسے اجازت دے کر رجسٹر بند کر دیے اور انتظار کرنے لگے۔ نظریں البتہ حویلی کے بڑے سے آہنی گیٹ پر جمی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی انہوں نے 2-3 ادھیڑ عمر آدمیوں کو اندر آتے دیکھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دینے لگے، پیشانی پر فوراً سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ سلام خان جی، انہوں نے آتے ہی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سہراب علی خان مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور ماسٹر ہدایت آپ سنائیں؟ سب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے آخری جملہ ماسٹر ہدایت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کا کرم ہے خان، آپ جیسے مہربان ہیں ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ شکر گزار ہوئے۔ ہم تو ہمیشہ ہی آپ سب کے ساتھ رہے ہیں، مگر لگتا ہے اب آپ لوگوں کو ہمارا آپ کا خیال رکھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے وہ ذرا سے آگے کو جھکے۔ نہیں نہیں سردار، انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑے، جس طرح آپ نے اس گاؤں کی خدمت کی ہے بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ ماسٹر ہدایت نے ماتھے پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ اچھا، وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تیز نظریں اب بھی ماسٹر ہدایت کو دیکھ رہی تھیں۔ سنا ہے آج کل کسی اہم مشن پر ہے ماسٹر ہدایت؟ مونچھوں کو ایک بار پھر سختی سے مروڑتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ دونوں دیگر افراد ماسٹر ہدایت کو دیکھنے لگے تھے، جن کے چہرے پر طاری ہوتی گھبراہٹ بہت واضح تھی۔ وہ خان، دراصل وہ بول نہ سکا۔ خان، آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماسٹر ہدایت کا کتنا ہاتھ ہے۔ کتنے عرصے سے یہ ضلعی انتظامیہ سے رابطے میں تھے کہ کسی طرح گاؤں کے بچیوں کو ریگولر نہیں تو کم از کم پرائیویٹ طور پر بڑی کلاسز کے امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت اور انتظام کیا جائے۔ آپ تو جانتے ہیں نا خان، گاؤں سے شہر جا کر پرچے دینا، پھر رہائش اور سفری اخراجات۔ ماسٹر ہدایت کے بجائے ماسٹر علیم الدین تفصیل بتاتے ہوئے بولے۔ بس اسی لیے ماسٹر ہدایت نے شہر جا کر یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے یہ راستہ دکھایا کہ اگر ماسٹر ہدایت ایک درخواست پر تقریباً 100-150 افراد کی دستخط لے کر آ جائیں، جس میں وہ اس چیز کی خواہش ظاہر کریں کہ وہ واقعی بچیوں کو آگے پڑھانے کے حق میں ہیں، تو یونیورسٹی انہیں پرائیویٹ طور پر امتحان دینے کے لیے ہال، اساتذہ اور دیگر سہولیات کا انتظام کر دے گی۔ بس اسی لیے کئی دن سے ماسٹر ہدایت اسی چیز پر کام کر رہے تھے۔ وہ تفصیل بتا کر خاموش ہوئے۔ سہراب علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ماسٹر صاحب، اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ واہ بھئی، مسکراہٹ میں تلخی سی گھلنے لگی۔ نہیں خان، ہم تو بس اس مرتبہ ان سے بھی بات نہیں بن پائی تھی۔ خیر، میں خود بھی سوچ رہا تھا
کہ بہت جلد ہی گاؤں میں اپنی بچیوں کے لیے بڑے اسکول اور کالج کے لیے آواز اٹھاؤں گا، لیکن کیا کریں، ایک تو یہ مسئلے مسائل، اوپر سے زمینوں کے بکھیڑے، 100 کام ہوتے ہیں، پھر آنے والے الیکشن کے کام۔ اچھا کیا آپ لوگوں نے، اب مجھے کم از کم اس طرف کی پریشانی سے تو نجات مل جائے گی۔ ملازم چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر چلا گیا۔ انہوں نے اشارے سے سب کو چائے پینے کی دعوت دی۔ نہیں نہیں خان، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، آپ سے زیادہ ہمارا بھلا کون سوچ سکتا ہے؟ ماسٹر علیم الدین نے ماسٹر ہدایت کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ بالکل خان، ماسٹر ہدایت نے جیب سے ایک سفید کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی خان جی، انہوں نے کاغذ کے پرزے کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اب ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ ماسٹر علیم الدین خوشی سے چہکے۔ مجھے بس کچھ وقت دیں، الیکشن کی مصروفیات ختم ہوتے ہی میں انشاءاللہ سب سے پہلے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کو یقین دلایا تھا۔ شکریہ خان، وہ مشکور تھے۔ کچھ دیر انہوں نے یوں ہی صراف خان سے کئی دیگر مسائل بھی ڈسکس کیے۔ ان کے جاتے ہی شاہ سوار ان کے پاس آیا تھا۔ ان لوگوں کی جرت بڑھنے لگی ہے خان، چونٹی کے پر نکل آئیں تو کچھ نہیں کر پاتی، شاہ سوار بس مر جاتی ہے، تم بس تماشا دیکھو۔ گھنی مونچھوں تلے بھرے بھرے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ مچلی۔ تو کیا اب واقعی، وہ بولنے لگا جب خان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگلے سال کا وعدہ کیا ہے ان سب سے، اور اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ مغرور لہجے میں کہتے وہ کہکا لگا گئے تھے۔ شاہ سوار سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ باجی، باجی۔ دور اندرونی برآمدے سے گلمینا نے انہیں پکارا تھا۔ شاہ سوار دیوار کی طرف رخ پھیر گیا تھا۔ حویلی کی عورتوں میں صرف گلمینا ہی تھی جس میں ان کی جان بستی تھی، اور وہ بلا روک ٹوک کہیں بھی آتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس طرف دیکھ کر جہاں عورتوں کا آنا بالکل منع تھا، انہیں غصہ آنے کی بجائے ان کے چہرے پر شفقت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی باقی جان، انہوں نے فوراً باہیں پھیلا دی تھیں۔ گلمینا ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی۔ باجی، مجھے بھی بھائی کے پاس شہر جانا ہے، کالج میں داخلہ لینا ہے، وہ فرمائش کرنے لگی۔ کہا ہے میں نے ضیاء سے، شہر میں نیا گھر ملتے ہی تمہیں بھی بھجوا دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ سچ با؟ وہ چہکی۔ بالکل سچ باقی جان، انہوں نے جھک کر بیٹی کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ بچیوں کی آزادی اور تعلیم کے سخت خلاف سہراب خان کے اصول اگر کبھی کوئی توڑ سکتا تھا تو صرف گلمینا تھی۔ سہراب علی خان اس بیٹی کے لیے ہر اصول، ہر ضد توڑ سکتے تھے، بھول سکتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہی بھول جاتے تھے۔ انسان اپنے پیاروں کے ذریعے ہی آزمایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ابھی ان کی رسی کافی لمبی چھوڑی گئی تھی، جہاں کوئی بھی ذرا سا کھچاؤ نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں طاقت تھی اور سب ان کو اپنے اختیار میں لگنے لگا تھا۔ زندگی میں واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اجنبی لوگ آپ کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتے ہیں، کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ بے حد اپنے اپنے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کی مسکراہٹ ذہن کے پردے سے جیسے چمٹ کر رہ جاتی ہے، لاگ جھٹ کو اترتے ہی نہیں، بلا وجہ ہی یاد آتے ہیں اور آتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی 2 پل کی دوری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، ساتھ ہو تو ساری کائنات کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ساتھ نہ ہو تو تب بھی ساری کائنات وزن لگنے لگتی ہے۔ وہ بھی بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی، چند دن پہلے وہ جس شخص کے وجود سے بھی بالکل انجان تھی، نہ جانے کیوں ملتے ہی دل کی دھڑکنوں کا باسی ہو چلا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی، ایک بڑے لینڈ لارڈ کی اکلوتی اولاد۔ امیر زادے اس کی فرینڈ لسٹ میں رہتے، وہ چند دن ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتی، اور جیسے ہی اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر سنجیدگی سے سوچنے لگتے، وہ خاموشی سے راہ بدل لیتی۔ اسے لوگوں کو توڑنا اور جوڑنا ہمیشہ سے ہی بہت پسند رہا تھا، لیکن اس بار اسے لگا تھا پہلی بار اسے بھی کسی سے سچی محبت ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کی سانسوں میں بسنے لگا تھا، اور وہ وہی تھا باریال ولی خان۔ اس کے ہوتے ہوئے سارے منظر پس منظر ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے نہ ہوتے ہوئے سارے منظر خزائیں رنگ۔ اب وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی اور ورکر سے بات کرتا وہ اسے نظر آ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں اس کا اجلا شفاف عکس امن کے بلیک گلاسز کے اسکرین پر لو دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے کام میں بزی تھا، اور وہ صرف اسے دیکھنے میں اس کی آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کی گواہی دیتی تھی، آنکھوں میں چل دیتی ہلکی سی نمی اور اس کے ہمدرد ہونے کا پتہ دیتی۔ اس کی چال ڈھال میں غضب کی تمکنت تھی، کسی دیومالائی کردار کی طرح وجیح پرسحر شخصیت تھی۔ اس کو جو بھی دیکھتا اگلے ہی پل اس کے حصار میں جکڑ لیا جاتا۔ اس پر ایک بار پڑنے والی بلا ارادہ نگاہ ایک بار واپسی ضرور پلٹتی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے ہمیشہ نہ جانے کیوں دونوں ہاتھوں کے
پوائنٹنگ فنگرز کو ملاتے لبوں پر رکھ دیتا، اور یہ ادا اس پر جچتی تھی۔ اور سب سے اہم خوبی اس کا مضبوط کردار تھا۔ امن نے دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کی ہر طرح کی عنایات کو سمیٹتے ہوئے بھی ہمیشہ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ اس نے تعلقات کی ایک حد متعین کر رکھی تھی، اور نہ کبھی اس حد سے خود گزرتا اور نہ امن کو اس سے کراس کرنے دیتا۔ امن کا ماتحت ہونے کے باوجود ان دونوں میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد کامیابی سے ایک مناسب فاصلہ رکھے ہوئے تھا، اور امن چاہ کر بھی تاحال یہ فاصلہ مٹا نہ پائی۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، اسے اپنے اندر پلتے تمام احساسات بتانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال بہرحال ولی خان اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ کچھ بھی ہو بہرحال ولی خان، دو ورکرز کے درمیان کھڑا بلڈنگ میں مٹیریل چیک کرتا بہرحال اس سے قطعی بے خبر کھڑا تھا، جب وہ خود سے کلام کرتے ہوئے بولی، تمہارا ہر راستہ میری طرف ہی نکلنے والا ہے، میں تمہیں کسی اور منزل کا راہی نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ دور کھڑے بہرحال نے نہ جانے کیوں اسی پل بالکل اچانک اس کی طرف دیکھا تھا، اور فوراً نگاہیں پھیر لی تھی۔ آج صبح سے زرینہ آئی ہوئی تھیں۔ سبین صبح سے کچن میں بزی تھی۔ انہیں زرینہ کی خاطرداری کرنا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ ان کے شریک حیات کی بہت لاڈلی بہن تھیں، اور اسی لیے سبین کو بھی ان کی خاطرداری کر کے بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں کا البتہ منہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت سے زرینہ آئی تھی، وہ دل ہی دل میں لالا کے آنے سے پہلے اس کے جانے کی دعا کرتی رہی تھیں۔ تسبیح کے دانے مسلسل گراتے دل ہی دل میں وہ چلتو جلالتو کا ویٹ کیے جا رہی تھیں، لیکن زرینہ کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ آج وہ کھانا کھائے بغیر جانے نہیں والی۔ بھابی، ذرا حمزہ کو فون کر کے کہہ دے کہ اقرا کو کالج سے لے کر سیدھا یہیں آ جائے۔ سبین نے تازہ جوس کا گلاس ان کو تھمایا تو فوراً نیا حکم صادر ہوا۔ اماں کا منہ مزید برا ہوا۔ ویسے اماں، یہ لالا کیسے آتی جاتی ہے؟ شاہویز جاتا ہے کیا؟ اچانک انہوں نے سوال کیا، اور اماں نے دل ہی دل میں ان کے شیطانی دماغ کو 100 گالیاں نوازی تھیں۔ بس سے آتی جاتی ہے، شاہویز بیچارہ تو خود سارا دن ادھر ادھر نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، سبین نے بتایا۔ اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ لو، اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں بسوں میں مردوں کے کندھوں سے کندھے لٹک کر سفر کریں گی۔ تیز ترار لہجے پر اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خبردار، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ فوراً ٹوکا گیا، اتنے برسوں بعد پہلی بار میں نے اپنی بچی کو دوبارہ خوش دیکھنا شروع کیا ہے۔ خبردار جو اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کی ہو۔ انہوں نے بیٹی کو آنکھیں دکھائیں۔ ہاں ہاں، میں تو کچھ نہ بولوں گی، لیکن کل کو اپنی ماں کی طرح کوئی گل کھلائے گی نا تو دیکھ لینا۔ زرینہ، اماں کی تیز آواز نے انہیں جملہ پورا کرنے نہ دیا۔ آگے کچھ بھی سوچ سمجھ کر بولنا، تیرا گھر نہیں ہے یہ، صاف جتلایا گیا۔ میرے باپ بھائی کا تو ہے نا اماں، وہ بھی تیز لہجے میں بولی۔ ان دونوں کو مرے سال گزر گئے، اب یہ گھر میری سبین کا ہے، جتنی جلدی مان لے تو اچھا ہے۔ وہ اماں تھیں، ان کی سگی ماں، سبین نہیں کہ ان کے آگے دب جاتی۔ کر دیا نا پرایا اماں، وہ فوراً منہ بسوڑنے لگی۔ سبین پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ جتلا دیا نا کہ اب یہ میرا گھر نہیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ موٹے آنسو نکلنے لگے۔ آپ ناراض نہ ہوں اماں، تو بس ایسے ہی۔ سبین نے نظروں ہی نظروں میں اماں سے التجا کی اور زرینہ کو منانے لگی۔ زرینہ چادر سنبھالنے لگی۔ بس کر دو، میں تمہارے ان چونچلوں میں آنے والی نہیں ہوں، اور ہاں، سبین کو سناتی وہ اماں کی طرف مڑی، اب دیکھنا اماں، مر جاؤں گی پر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے دھمکی دی۔ جاؤ جاؤ بی بی، تیسرے دن نہ آ جانا تو اماں نہ کہنا۔ بے شک ابا کہہ دینا، بے نیازی سے جیسے مکھی اڑائی گئی۔ میں بھی واپس آ جاؤں تو بھی میرا نام بدل دینا۔ چادر لپیٹتی غصے سے تن فن کرتی وہ باہر نکل گئی۔ سبین بیچاری روکتی رہ گئی۔ اماں نے البتہ شکر کی تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے تھے۔ نامانوس سی آواز نے ان کی گہری نیند کی لگامیں کھینچی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا کہ اس کا اپنا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ زمزمہ کے کمرے میں موجود تھا تو کیا اسے نیند آ گئی تھی؟ اسے یاد تھا کہ وہ آج سارا دن ہلکے سر درد میں مبتلا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن پھر اس سر درد کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے سکون تلاش کرنے کے لیے زمزمہ کے پاس چلا آیا تھا۔ زمزمہ نے اسے کڑک دودھ کے ساتھ سر درد کی دوا بھی دی تھی۔ وہ بس چند لمحوں کے لیے سستانے لیٹا تھا اور شاید باقی وقت آرام سے سوتا رہا تھا۔ نامانوس سی آواز واضح تھی، وہ سسکیاں تھیں، کوئی روتے وقت اپنی آواز دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں زمزمہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے اترا، سلیپرز پہنتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز کمرے کے سامنے بنے کھلے چبوترے سے آ رہی تھی۔ وہ خاکی چادر میں خود کو لپیٹتا وہاں چلا آیا۔
کمرے اور چبوترے کے درمیان لگی چک کو ہٹاتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس قدر شدید سردی میں، رات کے اس سرد ترین پہر میں، ٹوٹے پھوٹے اس بسیدہ سے چبوترے کے فرش پر سفید چادر میں، سفید کپڑوں میں ملبوس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے زمزمہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے چبوترے پر لگا بلب آف کر رکھا تھا، لیکن آس پاس کے سبھی جھروکوں پر لگی ٹیوب لائٹس کی تیز روشنی میں اس کا وجود عجیب سا نور لیے ہوئے تھا۔ اس سے عجیب تر منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک کوٹھے پر ایک حسین پری کمائی کے عروج کے وقت، جب سب جھروکوں میں روشنیاں مچل مچل جاتی تھیں، روشنی بجھائے اندھیروں میں گم نہ جانے یک فرش پر یوں زاروں کے تار کیوں بیٹھی رو رہی تھی؟ کیا یہ بھی نماز؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ ہاں، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی ایک ناکام کوشش شاید۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی دعا کافی طویل تھی اور اس پورے عرصے میں اس کی بند پلکوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت اور نور طاری تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اب وہ سجدے میں پڑی تھی، شاید ضبط چھوڑنے لگی تھی، ہارنے لگی تھی، حوصلے کی تمنائیں چھوٹنے لگی تھیں۔ اس کا نازک سراپا رات کی دھیمی روشنی میں دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ منتظر تھا وہ اٹھے اور وہ سوال کرے، کیونکہ سوال کرنا ہی فرض بنتا تھا۔ اس پلید مقام پر اس قدر پاک کام کیوں؟ وہ دل کو دو کام کرنے پر آمادہ کیوں کر رکھے ہوئے تھی؟ وہ گناہ اور توبہ کو ساتھ ساتھ لے کر کیسے چل رہی تھی؟ جس جھروکے سے بن سور کر اس کی بسیدہ لکڑی کے بنگلے سے لٹک لٹک کر گاہک تلاشتی، اس کی خستہ فرش پر یوں سجدہ ریز کیوں کر ہو سکتی تھی؟ ہو پا رہی تھی۔ سوال امٹتے چلے آ رہے تھے، سجدہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا، اور اسے حیرت تھی اس قدر سردی میں وہ بھی اس کے انتظار سے بیزار نہیں ہو رہا تھا۔ سبین زرینہ بیگم اس دن کی حرکت سے کافی پریشان تھیں۔ بار بار ان کو فون بھی ملاتی رہیں، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی وہ آئیں۔ خواہ ہی اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھیں۔ آج نہیں تو کل ضرور آ جائے گی، دیکھ لینا۔ اماں نے بہو کی پریشانی ہمیشہ کی طرح بھانپ لی تھی۔ آپ کو بھی کیا ضرورت تھی اماں؟ زرینہ بھی کو بولنے کی عادت ہے۔ جب میں برا نہیں مانتی تو آپ کیوں اس طرح ناراض کر دیتی ہیں؟ انہوں نے اماں سے پیار بھرا شکوہ کیا۔ تو بھلے تو نہ مان، لالا تو مانتی ہے نا؟ اماں کو تعصب نے گھیرا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ ان باتوں کی وجہ سے تمہارے اور لالا کے درمیان جو فاصلے در آئے ہیں، میں ان سے بے خبر ہوں۔ انہوں نے جھریوں زدہ ہاتھوں سے سبین کا نرم ہاتھ تھاما، تو نہ جانے کیوں سبین کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس زرین کی وجہ سے اور لوگوں نے بھی شے پکڑی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرتضیٰ کی نشانیاں روح پر زخم لیے کر لاتی رہیں۔ میں زرینہ کی خفگی برداشت کر سکتی ہوں، مگر تیرے اور لالا کے آنسو نہیں۔ انہوں نے سبین کو خود میں سمو لیا۔ ضعیف آنکھوں نے دو آنسو ان کے کر پر وار دیے تھے۔ اسی وقت باہر حمزہ کی بائک چنگھاڑی تھی۔ لو، آ گئی تمہاری زرینہ، اماں نے مسکراتے ہوئے ان کو خود سے الگ کیا۔ حمزہ ہوگا، وہ بھی یقین تھی۔ وہی ہے، اماں نے شرارت سے بائیں آنکھ دبائی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ حمزہ اور اقرا کی ہمراہی میں زرینہ اندر چلی آئی تھیں۔ سبین نے سب کو مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ السلام علیکم اماں۔ زرینہ کمال اعتماد سے ماں کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے بھی باہیں پھیلا دیں۔ کیسی ہے سمینہ؟ ان کی اگلی بات پر سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ کون سمینہ اماں؟ انہوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا۔ اقرا اور حمزہ کی آنکھوں میں بھی حیرت کا تاثر تھا، البتہ سبین کے ہونٹ اماں کی شرارت سمجھ کر مسکرا دیے تھے۔ لے، بھول گئی، تو نے ہی تو کہا تھا آئندہ اس گھر میں قدم رکھوں تو نام بدل دینا۔ بس میں نے تیرا نام بدل دیا۔ اقرا اور حمزہ کا کہکا بے ساختہ تھا، جو ماں کی گھوری دیکھ کر اگلے ہی پل دم توڑ گیا تھا۔ ایسی بری جگہ پر کوئی یوں سجدے میں گر گڑا سکتا ہے؟ تم نے تو آج مجھے شاک کر دیا۔ وہ شاید رات بھر یوں ہی روتی رہتی سجدے میں گر گر کر، اگر ضیا کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکا نہ دیا ہوتا۔ رفت میں توجہ نہ رہی تو رابطہ ٹوٹ گیا۔ وہ چہرہ صاف کر کے اندر آئی تو وہ بھی پیچھے چلا آیا۔ اس کے صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے زمزمہ سے پوچھا، جگہ کوئی اچھی یا بری نہیں ہوتی خان، اچھا یا برا اسے ہمارا عمل بناتا ہے۔ سفید چادر کو کھول کر اپنے گیٹ لپیٹتی وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ ضیا کو نظروں کا رخ پھیرنا پڑا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دور پڑے گلاس باؤل کو دیکھنے لگا جس میں دو رنگ برنگی ننھی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس جگہ کوئی اپنا گھر بناتا تو اس جگہ کا استعمال اچھا ہوتا، مسجد بناتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، لیکن دنیا والوں نے یہاں پر مجرا خانہ بنا دیا، تو اس میں جگہ کا بھلا کیا قصور؟ میں پھر بھی نہیں سمجھا، وہ واقعی نہیں سمجھ سکا تھا۔ بس پھر چھوڑو آپ، کچھ باتوں کو نہ سمجھ ہی رہنے دو خان، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ تم بیڈ پر چلی جاؤ،
وہ اس کے قریب آ ٹھہرا۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی اور گرم بستر میں آ گئی۔ ضیا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ضیا نے اجازت چاہی۔ جی، زمزمہ مسکرا دی۔ پہلی دفعہ جب میں تمہارے کمرے میں آیا تھا تو تم نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس کے بعد ہر ملاقات میں آپ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے تھوڑی اس کے اوپر رکھے اس نے سوال کیا۔ کیونکہ زمزمہ تکیے کا سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گئی، کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اس دن مجھے لگا تھا میری دعا رد ہو گئی اور آپ میرے پہلے کا حق ہیں، لیکن اسی دن آپ کے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ دعا رد ہوئی تھی نہ قبول، بلکہ آپ کی صورت مجھے ایک امید دکھا گئی تھی، اور شاید یہ روشنی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑوں۔ اب اس بات کا مطلب؟ وہ اٹھ کر اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو میری طلب کرتا، لیکن پھر بھی مجھے ہمیشہ ہی یہ خوف کھائے جاتا کہ کون ہوگا جو مجھے رد نہیں کر پائے گا، مجھے خریدے گا، اور پھر میں بھی اس ذلیل جگہ کی بدبودار کائی کی طرح گلنے سڑنے لگوں گی۔ وہ کمبل ہٹا کر نیچے اتر آئی اور آہستہ آہستہ چلتی اس جگ کے قریب آ گئی۔ ضیا بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے میں تمہاری کسی دعا کے طفیل یہاں بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ وہ اس کی بات پر طنزاً ہنسا۔ ہاں خان، ایسا ہی ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں اس قدر یقین تھا، ضیا دنگ رہ گیا۔ پتہ ہے خان، رات کے اس پہر جب اس محلے پر جھروکے پر روشنیاں، بجلیاں اور نسوانی حسن چمکتا ہے تو میرے جھروکے کے اوپر اندھیرا کیوں رہتا ہے؟ وہ مڑ کر چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکی۔ ضیا نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ یہاں میں کسی انسان کو نہ یاد کرتی ہوں، نہ کسی انسان سے مدد مانگتی ہوں، یہاں صرف میں اور میرا خدا ہوتے ہیں۔ میں روتی ہوں، اسے پکارتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، اور اگلی شام پھر ناچ کر کسی امیرزادے کے سامنے لگی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہوں، اور وہ آرام سے مجھے دھتکار کر مجھ سے شکل و صورت میں کہیں کم لڑکی کو چن کر سب کو حیران چھوڑ جاتا ہے۔ اب تو خانم بھی مجھ سے عاجز آنے لگی تھی، اور تب آپ نے مجھے چن لیا، اور اس دن مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے خدا نے میری دعائیں، میرے آنسو رد کر دیے ہیں، لیکن پھر اس کی ذات نے تو مجھے باور کروایا کہ میرا کر لانا اس نے سن لیا۔ میں نے غلطی کی تھی، گناہ کی دلدل میں آ پھنسی تھی، لیکن مجھے بہرحال گناہ سے نفرت تھی۔ میں نے غلطی کی بھی توبہ کی اور گناہ سے پناہ مانگی، اور جس نے پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا اس نے مجھے پناہ دی۔ میری دعا بظاہر قبول نہیں ہوئی، مجھے یہاں سے چھٹکارا نہ ملا، لیکن میری دعا رد بھی تو نہیں ہوئی نا۔ میں گناہ میں رہ کر بھی بنا میں رہی۔ اس کی آواز، اس کا چہرہ بھیگنے لگا تھا۔ میں نے اسی لیے توبہ، معافی، گریہ کے اوقات بڑھا دیے، اور پھر کیا ہے جو میرے رب کے لیے ناممکن ہے؟ صرف وہی ذات پاک ہے جو سب کر سکتا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا، اور امید بڑھ گئی ہے۔ وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ٹھہسی گئی اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ضیا علی خان نے اس رات جان لیا تھا کوئی عورت طوائف نہیں ہوتی، بس حالات کے ہاتھوں ہار جاتی ہے۔ اس نے شکر کیا تھا کہ زمزمہ نہیں ہاری تھی۔ لڑکیاں نہ جانے کیوں اپنے دل کو شیشے کی طرح رکھتی ہیں، یا شاید ان کے دل بنے ہی شیشے کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی کا بھی عکس جھلملا جائے، ایک بار اس آئینے میں بار بار اسی کو تلاشتی ہیں، ایک بت کا تراش لیتی ہیں، خود ہی سمجھ لیتی ہیں کہ وہ کردار اور اخلاق اور زبان کا کس قدر بلند ہوگا۔ میں کہتی ہوں عورت کو مات دینی ہو تو اس سے محبت کر لو، چاروں شانے چت کرتی ہے محبت میں یہ۔ رات بھیگتے بھیگتے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چلی تھی۔ سردی کی رات کو خدا حافظ کہنے اور صبح کو خوش آمدید کہنے والی ٹھنڈی ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ جھروکے کے آغاز پر لگی ہک ہلنے لگی تھی۔ ہاتھوں کی بند مٹھی پر تھوڑی جمائے ضیا علی خان کی نظریں اس کے روتے بولتے وجود پر آ پڑی تھیں۔ میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی، چچا زاد تھا میرا، وہ مزید بتانے لگی جب ضیا نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ اوہ، تو مطلب تمہیں تمہارے شوہر نے بیچا ہے؟ اس کی آواز میں تعصب تھا۔ کسی بھی بات کے متعلق عدلت میں اندازے نہیں لگایا کرتے خان، ورنہ صرف خسارے ہاتھ آتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ انہی اندازوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اس نے گیلے بال رگڑ کر صاف کیے۔ ضیا علی خان اب کی بار خاموش رہا تھا۔ وہ مجھے بے حد چاہتا تھا، حد سے زیادہ، اور اس کی چاہ میرے سارے سسرال والوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ میرا نام لے کر وہ جیسے سانس لیتا تھا، میں دکھائی نہ دیتی تو اس کی جان پر بن آتی۔ میرے گھر والوں نے اس کو مجھ سے بدظن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ میرا تھا، اسے بس میری چاہ تھی، وہ کسی کی بات پر کان نہ دھرتا۔ حتیٰ کہ میرے سسرال والوں نے مجھ پر گھٹیا ترین الزام لگائے، لیکن وہ انسنی کر گیا۔ لیکن میں نہ کر سکی خان۔ وہ سسکی، اس کی ایک کزن ہمارے گھر رہنے آئی تھی، اس کی ماں میری چچی کے خاندان سے تھی۔
چچی کے دور پرے کے رشتہ داروں کی بیٹی، نہ جانے کیوں پہلے ہی مجھے اس کا آنا کھٹکا تھا، پھر بھی میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر عبدالخان کی شادی پہلے اسی سے ہونے والی تھی، لیکن اس نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری دیورانی، میری ساس بہانے بہانے سے ان دونوں کو قریب کرتی اور مجھے باتوں باتوں میں سنا دیتی کہ پہلے تو ان کی ایک دوسرے میں دلچسپی تھی۔ پھر ایک دن مجھے دیورانی نے بتایا کہ اس نے رات عبدل اور مینا کو چھت پر دیکھا تھا۔ مجھے یاد آیا، واقعی رات میری جب آنکھ کھلی تھی تو عبدل کمرے میں نہیں تھا، اور میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا۔ زمزمہ کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی تھیں، وہ رونے لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اپنی چادر اور کوٹ سنبھالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ روتی رہی تھی۔ نمرا کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ بازار تو آ گئی تھی، مگر اب بری طرح پچھتا رہی تھی۔ بازار میں کافی رش تھا، کندھے سے کندھا مس ہو جاتا تھا اور اسے بے انتہا کوفت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے روز روز بازار کے چکر لگا لیتے ہیں، میرا تو دل گھبرا جاتا ہے۔ بازار میں رش واقعی زیادہ تھا کہ خود نمرا کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چل آئس کریم کھاتے ہیں، ساتھی آئس کریم والے کو آتا دیکھ اس کا دل للچایا۔ لالا کا ہاتھ کھینچتے وہ زبردستی سے اسے وہاں لے آئی۔ لالا نے بامشکل ہاتھ میں پکڑے شاپر سنبھالتے ہوئے اپنی فیورٹ آئس کریم تھامی۔ چل واپس شوز اسٹور پر چلتے ہیں، بس 2-3 شوز اور۔ لالا اسے گھور کر رہ گئی، اور پھر وہ سامنے سے رش سے بچتی بچاتے آتے موٹر سائیکل سوار ایسے خود کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی تھی، اور پیچھے بالکل قریب ایک شخص کے چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی آئس کریم اب مقابل کے خوبصورت بلیک کوٹ پر لگے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سوری کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اپنے سامنے ضیاء علی خان کو دیکھتے ہی سارا لحاظ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ بدتمیزی سے کالی سیاہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا گیا۔ رنگ بدلتی خوبصورت نگاہیں اس پر جم سی گئیں۔ او بی بی خان تو۔ گن مین فوراً آگے آیا کہ ضیاء نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دوراں غلطی میری ہی ہے۔ لالا نے دیکھا تھا وہ جب مسکراتا تو اس کی دائیں گال پر پڑنے والی لکیر کافی گہری ہو جاتی اور رنگ بدلتی آنکھیں بھی مسکرا دیتی اور نظر ہٹا نہیں پاتی۔ مجھے ان کے مڑنے کی خبر رکھنی چاہیے تھی نا۔ اس کی سادگی پر نمرا دل ہی دل میں سو جان سے فدا ہو گئی۔ جیسے کہ ہمیشہ رکھتا ہوں۔ وہی دوستانہ قاتل مسکراہٹ۔ نمرا نے بد بنی کھڑی لالا کو کوہنی ماری۔ لالا چونکی، پھر آئس کریم سے لتڑے دونوں ہاتھ بھی اس کے کوٹ سے رگڑ ڈالے۔ لالا، نمرا چیخی، آئندہ مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی نا تو آج تو کپڑے خراب کیے ہیں، اگلی بار شکل خراب کر دوں گی۔ اس نے شہادت کی انگلی دکھا کر وارن کیا۔ آپ کے لیے کچھ بھی۔ وہ کارنچ بجا لاتا سینے پر ہاتھ دھرتے بولا۔ وہ غصے سے پلٹی اور نمرا اسے سلواتے سناتی رہی۔ پاگل ہو تم۔ نمرا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ ٹکرا جائے تو بندہ آرام سے سوری ہی کر دیتا ہے، کیا پتا بات ہی بن جائے۔ وہ شرارت سے کھلکھلائی۔ لالا نے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کندھے۔ غلطی ہی تمہاری تھی، نہ مانو تو اور بات ہے۔ لالا خاموشی سے چلتی رہی۔ واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ مزید بڑبڑائی۔ ایک تو اس بیچارے کا اتنا پیارا کوٹ خراب کر دیا، اوپر سے برس بھی شہزادی پر ہی رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مزید سنایا کیا؟ تم 2 منٹ کے لیے چپ نہیں رہ سکتی؟ وہ بھڑک اٹھی۔ لالا، نمرا کہاں اسے سن رہی تھی۔ ادھر دیکھو۔ لالا نے ریسٹورنٹ کے اندر جانے سے پہلے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سفید شرٹ کی آستینے فولڈ کیے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خراب کوٹ اتار چکا تھا۔ ہائے، یہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ نمرا نے پوری بانچیں کھول کر ضیاء کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ضیاء نے بھی جیسے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا۔ مرو تم۔ اسے کمر پر دھپ رسید کرتی وہ گلاس ڈور دھکیلتے اندر چلی گئی۔ ضیاء کی ڈمپل زدہ مسکراہٹ کے جواب میں مسکراہٹ اچھالتی نمرا نے بھی تیزی سے اس کی تقلید کی تھی۔ سنا تم نے؟ وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب زرینہ بیگم غصے سے ہانپتی کانپتی اندر آئیں۔ کیا ہو گیا امی؟ نظریں ہٹائے بغیر اس نے پوچھا۔ ابھی رضیہ کا فون آیا تھا، وہ لالا بیگم اپنی یونیورسٹی کی کسی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ زرینہ بیگم نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ یہ رضیہ خالہ کو کوئی اور کام نہیں، سارا دن ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کرتی رہتی ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ کہیں کچھ نہیں کرتی، صرف مجھے بتاتی ہے، غمخوار ہے میری، ورنہ سبین اور اماں کہاں کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ زرینہ انتہا کی بدظن تھیں۔ حمزہ کو افسوس ہوا۔ اچھا مجھے کام ہے، مجھے کم از کم ان بکھیڑوں سے دور رکھیں۔ وہ تنگ آ کر بات ختم کر گیا۔ تمہارے بھلے کے لیے بتاتی ہوں، تمہاری نظروں میں مجھے اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ اب تم تو بچے ہو، میں ماں ہوں، میرا فرض ہے تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کروں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے فکرمندی سے بولیں۔ مجھے بس آپ معاف ہی کر دیں امی۔ وہ تل ملا کر کہتا کھڑا ہوا۔ اقرا، اقرا، کمرے سے باہر آ کر وہ پکارا تھا۔
ارے بہن کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ اسے کیا پتا لالا کے بارے میں؟ زرینہ بدحواس ہوئی۔ توبہ ہے امی، حمزہ مزید چڑھ گیا۔ مجھے بس ایک کپ چائے کا کہنا تھا۔ جب سے وہ لب کاٹنے لگا۔ ہو تو ایسے کہو نا، زرینہ کی سیانی ہنسی ہنس دی۔ میں بنا دیتی ہوں نا چائے۔ فوراً کچن کی طرف بڑھی۔ کیوں، اقرا کہاں ہے؟ حمزہ نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ آج سہیلی کے گھر گروپ اسٹڈی کرنی تھی، بس وہیں ہوگی۔ انہیں بتانا پڑا۔ کس سہیلی کے گھر؟ اسے غصہ آنے لگا۔ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ دوسروں کی بجائے اپنی بیٹی کی خبر رکھا کریں امی، ہمارے لیے یہی اچھا ہوگا۔ غصے سے کہتا وہ اندر چلا گیا۔ زرینہ زیر لب پھر اسے کچھ سنانے لگی تھی۔ ریسٹورنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کیبن بنے تھے۔ یہ کیبن خالصتاً فیملی کے لیے استعمال ہوتے تھے، تاکہ بنا کسی مشکل کے ایک فیملی آرام دہ اور پرسکون ماحول میں کھانا انجوائے کر سکے۔ ایک طرف کھلی جگہ پر نوجوان لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ لالا اسے لیے آگے بڑھ گئی۔ میری آئس کریم تو ضائع ہو گئی، یہاں جوس پی لیں گے آرام سے، اس قدرے کونے والے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تبھی بالکل اچانک اس کے ہاتھ سے کلچ چھوٹا تھا اور سامنے والے کیبن کے پردے کے ذرا اندر کی طرف گر پڑا۔ اس نے تیزی سے جھک کر اٹھایا اور سیدھی ہونے لگی کہ پردہ اس سے الجھ کر ایک طرف کھسک گیا۔ سامنے نظر آنے والا منظر لالا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ سامنے بینچ پر ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے بیٹھی، بلا شبہ وہ اقرا ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھے نوجوان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ لالا تم یہاں؟ اقرا کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ لالا کے لہجے میں خود بخود تلخی امڑ آئی تھی۔ نمرا ناسمجھی سے البتہ ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ لالا کی آنکھوں میں یک لو دیتی شناسائی سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت کی سچویشن اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تبھی وہ لالا کے پیچھے خاموشی سے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می میم، آپ پلیز آگے کوئی سیٹ دیکھ لیں۔ ویٹر ان کو یوں کھڑا دیکھ کر کچھ اور سمجھا تھا، تبھی فوراً پیشہ ورانہ لہجے میں کہتا ان کا جھگڑا نپٹانے چلا آیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاروں ساتھ ہیں۔ لالا نے سمجھداری سے فی الحال اس کو سر سے ٹالا۔ وہ سر ہلاتا تیزی سے مڑ گیا۔ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ لالا نے آگے بڑھ کر اقرا کا ہاتھ پکڑا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوئی۔ یہ ہے کون اقرا؟ آغا کو غصہ آنے لگا۔ اس کے آس پاس دوبارہ نظر آئے نا تو بتاؤں گی میں کون ہوں۔ جھٹکے سے کھینچ کر اس کو اٹھاتی لالا نے ساتھ آغا کو بھی وارن کیا۔ چلو اب۔ اسے اپنے آگے کرتے ہوئے لالا نے دھکا دیا تھا۔ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، خاموشی سے آگے چلنے لگی تھی۔ نمرا بھی ان کے پیچھے تھی۔ آغا ساکت سا کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ٹیکسی لے کر گھر جا رہے تھے۔ نمرا سارا راستہ خاموش رہی تھی، اور اسی عادت کی وجہ سے وہ لالا کو عزیز تھی۔ وہ خواہ کسی بات میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ معاملات کی نزاکت کو وہ فوراً بھانپ لیتی تھی۔ لالا نے پہلے نمرا کو گھر چھوڑا، پھر اقرا کو لیے گھر کے قریب ہی پارک میں آ گئی۔ اقرا نے ابھی اسے دوبارہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کی تھی، البتہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی ہے، اور اس کے ذہن میں کوئی جھوٹ گھڑنے کے لیے کس قدر سوچ بچار جاری ہے۔ ٹھنڈی نرم گھاس پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے حمزہ کو کال ملائی، جو اس نے دوسری بیل پر پک کر لی۔ ہیلو حمزہ، اقرا میرے ساتھ ہے اور تم پھوپھو پریشان مت ہونا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ حیران ہوا، لیکن وہ تو… ہاں پھر بتاؤں گی، ابھی مجھے شاپنگ کرنی ہے، بائے۔ وہ جانتی تھی اقرا نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑا ہوگا گھر پر، تبھی وہ زیادہ بات نہ کر سکی۔ فون بند کر کے اب اس کی نظریں اقرا پر جمی تھیں۔ وہ گھاس پر نظریں گاڑے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، مطلب اس کے سدھرنے کے چانسز تھے، وہ اسے سنبھال سکتی تھی۔ اقرا، کون تھا وہ لڑکا؟ اس نے براہ راست ہی بات کرنا چاہی۔ گہری نظریں اقرا کے گھبرائے چہرے پر جمی تھیں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے خود ہی دوبارہ بات شروع کی۔ اگر اس لڑکے کو اچھی طرح جانتی ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری بات، آج کا یہ واقعہ تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ اس کی بات پر اقرا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ لالا نے صاف محسوس کیا تھا کہ اس کی بات پر اقرا کی آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ امی آپ کو اور ممانی کو اتنا ہرٹ کرتی ہیں، آپ پھر بھی یہ بات چھپا لیں گی، سچ میں؟ اس کی بات سن کر لالا نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اقرا صرف آج کے واقعے سے ہی نہیں گھبرائی تھی، بلکہ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اسے کسی اور نے نہیں بلکہ لالا نے دیکھا تھا، جو پھپھو کے نامناسب رویے کی وجہ سے ان کی ساری فیملی سے دور ہوتی گئی تھی۔ اقرا کو یقیناً اس سے یہ خوف تھا کہ وہ اس کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے اس موقع کا بخوبی فائدہ اٹھا سکتی تھی، تبھی وہ شاید زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں تمہاری ماں کی طرح تو ہرگز نہیں ہوں کہ سگے رشتوں کے دامن پر کیچڑ اچھالوں۔ تم کھل کر بات کر سکتی ہو مجھ سے۔ نہ جانے کیوں خود بخود اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔
اقرا کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کا نام دانیال ہے، آقا کے نام سے جانتے ہیں سب۔ گھاس پر شہادت کی انگلی پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں بتانے لگی۔ تم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہو؟ لالا اہم بات کی طرف براہ راست آتے ہوئے بولی۔ 2 سال سے آقا ہماری گلی میں ہی رہتا ہے، 1-2 گھر چھوڑ کر، اس نے بتایا۔ لہجے میں سچائی تھی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں۔ آقا اچھا لڑکا ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا پڑھا لکھا ہے، بس ابھی بے روزگار ہے۔ اس نے سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ پھپھو جانتی ہیں سب؟ لالا کی گہری نظریں اقرا کے چہرے پر جمی تھیں۔ جی، اس کی فیملی کو اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن ہمارے بارے میں نہیں۔ اس نے ہاتھ روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جھاڑ کر صاف کیا تھا۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لالا نے سر ہلایا۔ خیر میں یہ نہیں کہتی کہ آغا برا لڑکا ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اقرا کی نظریں اب بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ لیکن وہ تمہارے لیے تو نامحرم، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا مان، تمہارا یقین کبھی ٹوٹے، اسی لیے اب تم آقا سے کبھی یوں اکیلے میں نہیں ملو گی۔ اس نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا، لیکن اقرا پوری طرح مچلی۔ لالا نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ تم ابھی نہ سمجھ ہو اقرا، پھر جس طرح پھپھو دوسروں کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالتی پھرتی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی کی آہ تمہارے دامن پر آ لپٹے، اسی لیے تمہیں میری اتنی سی بات تو ماننی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اقرا انگلیاں مروڑنے لگی۔ رہی بات آغا کی، تو تم جانتی ہو حمزہ مجھ سے کس قدر فرینک ہے۔ میں کوشش کروں گی کوئی مناسب موقع دیکھتے ہی اس کے متعلق حمزہ کی رائے جان سکوں۔ اقرا کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے جیسے اسے حفاظت کا احساس دلایا تھا۔ اقرا کے مضطرب چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ سچ میں آپ بات کریں گی بھیا سے میرے اور آقا کے لیے؟ پر امید نظروں سے خود کو گھورتی اقرا نہ جانے کیوں اس سمے اسے بے حد بدتمیز اور آوارہ سی لگی تھی۔ کہہ دیا نا، لیکن اب تم اس سے کبھی بھی نہیں ملو گی، سخت لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اقرا نے بھی اس کی تقلید کی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے اقرا، ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ اقرا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر حمزہ آقا کی شخصیت سے ذرا بھی مطمئن نہ ہوا تو تمہیں اس راہ سے پلٹنا ہوگا، ورنہ میری امی کا حال تو تمہارے سامنے ہی ہے، تلخ لہجے میں کہتی وہ ٹیکسی میں سوار ہوئی تھی۔ اقرا کو البتہ اپنی جگہ سے ہلنے میں وقت لگا تھا۔ شام بہت اداس تھی۔ سورج جاتے جاتے لہو رنگ بکھیرنے پر تلا ہوا تھا۔ شہر سے دور نہر کے کنارے بے حد سکون تھا، پھر بھی ہر سو اضطراب پر پھیلانے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف نارنجی شعاعیں آج کچھ زیادہ ہی شوخ ہو کر سرخی دہکانے لگی تھیں۔ گہرے سبز فراق پر سفید رنگ کا بڑا سا دوپٹہ لیے جامن کے پیڑوں کی موٹی جڑ پر بیٹھی زمزمہ اس وقت بالکل ہی اداس منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ قریب ہی 2-3 اینٹوں کی سیٹ بنائے ضیاء ننھے ننھے کنکر اٹھائے نہ جانے کیوں بار بار نہر کے ساکت پانی میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں کبھی اس شخص پر اعتبار نہ کر سکی، اور ضد میں آ کر میں ہر وقت بننے سنورنے لگی، گھر کی 4 دیواری سے باہر جھانکنے لگی، کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے اور میں اس سے بھی پہلے اسے چھوڑ سکتی ہوں۔ تھی نا بے وقوف عورت، وہ تلخی سے مسکرائی۔ ضیاء نے پتھر نیچے گیلی مٹی پر اچھال دیے اور مورتی بنی زمزمہ کو دیکھنے لگا، جو اس لہو رنگ شام میں بے حد زخمی لگ رہی تھی، بے حد بکھری ہوئی۔ دل کے راستے اتنے کچے کیوں ہوتے ہیں ضیاء؟ ایک بار کوئی پھسل جائے دل سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس نے اچانک ہی ضیاء کو مخاطب کیا۔ ضیاء خاموشی سے اسے دیکھے گیا، لیکن وہ تو نہیں پھسلا تھا، پھسل تو میں گئی۔ اس کا اعتبار نہ کر کے خود کو بھی اعتبار کے قابل نہ رکھ سکی۔ وہ دور آسمان پر چھاتے اندھیرے کو دیکھنے لگی، جو دھیرے دھیرے اس کے وجود کے ساتھ ساری کائنات پر چھانے لگا تھا۔ انہی دنوں مجھے اکبر ملا، وہ سوات سے تھا، ہمارے گھر کے سامنے والے ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو گیا۔ وہ ہنسی تھی اور ضیاء کو یوں ہنستے وہ گویا ماتم کرتی محسوس ہوئی۔ پہلے پہل اس نے پتھر میں لپیٹے خط میرے لیے ٹیرس پر پھینکے۔ میں نہ جانے کیوں نہ گھبرائی نہ غصہ ہوئی، وہیں کھڑے کھڑے بڑی ادا سے پڑھتی مسکراتی۔ تم نے سنا ہے ضیاء، ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ عورت میں طوائف ہوتی ہے اور ہر طوائف میں ایک عورت موقع ملتے ہی باہر آ جاتی ہے۔ بس میرے اندر کی بھی جاگ اٹھی تھی۔ بے جا غصے اور اندازوں کی وجہ سے اکبر نے 1 قدم آگے بڑھایا، میں نے 10 قدم، اور پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ فیصلے کی گھڑی آئی اور پھر اکبر کی باتوں میں آ کر میں 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گرد آلود راہوں کی مسافر بننے نکل پڑی۔ اکبر نے کہا تھا کہ کسی محفوظ مقام پر پہنچتے ہی خلا کا مقدمہ کر کے طلاق لے لیں گے اور پھر ہماری اپنی دنیا ہوگی، صرف میں اور وہ۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ ضیاء پھر پتھر چننے لگا۔ کاش یہ مجھے انہی چھوٹے کنکروں سے سنگسار کر دے، زمزمہ نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ محفوظ مقام آیا؟ ضیاء نے دور نہر میں پتھر اچھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، زمزمہ نے گرم شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ سردی ایک دم ہی زیادہ لگنے لگی تھی۔
خانم کا اڈا، وہ کہکا مار کر ہنسی۔ ضیا کو نہ جانے کیوں غصہ سا آیا، ایک ساتھ کتنے ہی پتھر زور سے اچھال دیے۔ پانی میں ایک دم شور سا اٹھا۔ اس نے مجھے ایک کنواری لڑکی بتا کر میرے زیادہ دام ایٹھنے چاہے۔ میں پتھر بنی اپنا سودا ہوتا دیکھتی رہی، پھر جیسے میں مر کر دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ موت کے بعد حساب شروع ہوا تھا۔ میں نے اپنے اعمال کی سزا بھگتی تھی تو میں تیار تھی، لیکن اس کا فائدہ کیوں ہوتا؟ میں نے تو خود خانم کو ساری بات بتا دی۔ سچ سچ وہ حیران رہ گئیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اکبر ایسے ہی دور دراز کے علاقوں کی بچیاں ورغلا کر لاتا تھا اور مہنگے داموں بیچ کر چلا جاتا تھا۔ اکبر اس دوران کہکے لگا کر ہنستا رہا اور پھر میں نے اس کی ہنسی کو مار دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ وہ پھر ہنس رہی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ ضیا کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف مڑا تھا۔ میں نے خانم کو کہا میں خود تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، اور آرام سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ خانم کی تو بانچیں کھل گئیں۔ البتہ اکبر مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ خانم نے اپنے آدمیوں سے اس کی وہ درگت بنوائی کہ ساری عمر وہ مجھے بھول نہیں سکے گا۔ اور تمہارا شوہر؟ ضیا کے اچانک پوچھنے پر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، کندھوں کے گرد لپیٹتی چادر زمین پر گر گئی۔ میرے خط نے اسے سب سمجھا دیا ہوگا، وہ تو ہمیشہ ہی میری بات مانتا تھا۔ میں تو نہ جا سکی، لیکن پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ملک ہی چھوڑ گیا ہے، لیکن میرے ساتھ بے وفائی نہ کر سکا۔ اس کے گھر والے خود کو قصوروار کہتے ہیں۔ لیکن اب کیا فائدہ ضیا؟ تمہیں لوٹ جانا چاہیے زمزمہ۔ ضیا اس کے قریب آیا تھا۔ اللہ نے آج تک تمہاری حفاظت کی ہے، اس کے لہجے میں امید تھی۔ مجھے لگتا ہے ضیا میں سب سہ لوں گی اب، لیکن وہ جو پہلی نظر مجھ پر ڈالے گا نا، مجھ پر زخمی شکوہ زدہ لہو رنگ، وہ برداشت میں نہیں کر سکوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ضیا نے آگے بڑھ کر اور چادر اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اقرا بھی ابھی گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ زرمینہ بیگم کی پریشانی بڑھنے لگی تھی تو وہ مجبوراً حمزہ کے کمرے کا رخ کر گئیں۔ وہ بے فکر سا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر تذبذب کے عالم میں دروازے میں کھڑی سوچتی رہیں، اس وقت حمزہ کو اقرا کے بارے میں بتائیں نہ بتائیں۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھیں، نہ صرف ان سے خفا ہوتا بلکہ اقرا کو بھی خوب سناتا۔ انہیں اقرا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ عصر کے بعد گھر آ جائے، لازمی۔ لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی، انہیں لگا مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اندر آ گئیں۔ حمزہ، پریشان لہجے میں انہوں نے پکارا تو حمزہ چونک گیا۔ امی، وہ فوراً اٹھتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ ماں کے پریشان چہرے نے اسے سچ میں پریشان کر دیا تھا۔ اقرا ابھی تک گھر نہیں آئی، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اف، حمزہ نے گہری سانس کھینچی تھی۔ آپ نے تو میرا دم ہی نکال دیا تھا۔ وہ مطمئن سا مسکرایا تو زرینہ اسے اچنبھے سے دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب؟ صبح کی گئی ہے، شام ہو رہی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ انہیں غصہ آ گیا۔ بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں گئی، لالا کے ساتھ ہے وہ۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے اس نے سادہ لہجے میں بتایا تھا اور زرینہ بیگم کے چہرے پر ابھرنے والے غصے اور نفرت کے تاثر کو دیکھ نہ پایا۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ بجا تھا۔ لیں، وہ آ بھی گئی، کہہ کر وہ اٹھ کر چھلاوے کی طرح باہر کی طرف بڑھ گیا اور زرینہ غصے سے لب کچلتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے باہر چلی آئیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم دونوں ہی ہوگی، چہرے پر مسکراہٹ امڑتی چلی آئی۔ زرینہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کے چہرے پر بولتے جذبات دیکھے۔ خوشی امی کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ سوری، دیر ہو گئی، السلام علیکم پھپھو۔ مختصر جواب دے کر لالا زرینہ کی طرف بڑھی تھی اور زرینہ اقرا کی طرف، جو نہ جانے کیوں خود کو کسی مجرم کی طرح لالا کے سائے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اب تم بھی لالا کی طرح شام تک آوارہ گردیاں کرو گی؟ سخت لہجے میں کہتی انہوں نے اقرا کی نازک کلائی اس قدر سختی سے پکڑی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ لالا البتہ ان کی بات پر بے بسی سے لب کچل گئی۔ کیا کر رہی ہیں امی، چھوڑیں۔ حمزہ تیزی سے ماں کی طرف آیا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ حمزہ بجائے بہن سے باس پوس کرنے کے وہ الٹا حمزہ پر برسنے لگیں۔ لالا کی آنکھیں جلنے لگیں اور وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ سب صرف اس کی وجہ سے تھا کہ اقرا لالا کے ساتھ آئی تھی۔ اگر اس وقت وہ کسی اور دوست کے ساتھ آتی، بھلے اس لڑکے کے ساتھ، تو زرینہ کا یہ رویہ نہ ہوتا۔ وہ صرف اقرا کی بات کا پردہ رکھتیں، بلکہ حمزہ اگر کچھ کہنے کی بھی جرأت کرتا تو اس سے بھی بھڑ جاتیں۔ اسے وقتی تعصب گھیرنے لگا تھا۔ کاش وہ اقرا کو اس آوارہ لڑکے کے ساتھ دیکھ کر مکمل اگنور کر دیتی، کوئی داغ تو زرینہ بیگم کے دامن پر بھی چھوڑتا۔ لیکن وہ جانتی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زرینہ بیگم سے نفرت اپنی جگہ، لیکن اقرا اسے سگی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ وہ معصوم تھی اور لالا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ماں کا کیا کبھی بھی پتھر بن کر ان کی راہ میں آئے۔ خدا کی پناہ، سب جانتے ہوئے بھی
تم دونوں آنکھیں بند کیسے کر سکتی ہو؟ کلکلا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ امی پلیز، حمزہ نے غصے سے ماں کو ٹوکا۔ امی وہ تو دیر ہو گئی تو میں لالا آپی کی طرف چلی گئی، اقرا نے بات بنائی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں امی کی باتوں کے رد عمل میں لالا سجینہ اگل دے۔ کیوں دیر ہو گئی تھی؟ گھر نہیں آ سکتی تھیں؟ زرینہ اور تب گئی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لالا کے ساتھ آ گئی تو اچھی بات ہے نا؟ حمزہ نے دوبارہ ماں کو ٹوکا۔ میں تم لوگوں کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتی، تم لوگ تو بچے ہو، تمہیں ابھی لوگوں کو سمجھنا کہاں آتا ہے؟ تیز نظروں سے لالا کو گھورا۔ وہ اقرا کو دیکھنے لگی، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سی مچلی۔ اقرا کا دل ڈوب سا گیا۔ امی پلیز، حمزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے ماں کو چپ کروائے۔ چپ سی کھڑی لالا اسے خود سے صدیوں کی دوری پر دکھائی دینے لگی۔ میں چلتی ہوں۔ ہاتھ لانگ کوٹ کی جیب میں ڈالے اس نے مسکراتے ہوئے اقرا سے کہا تھا۔ کوئی اسے رکنے کے لیے نہیں کہہ سکا تھا اور کبھی کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حمزہ آگے ہوا۔ لالا نے ایک طنزیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی نا حمزہ؟ آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں نے بھی زہر سا اگلا تھا۔ حمزہ ساکت رہ گیا۔ دیکھی اس کی بے شرمی، زرینہ کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا تھا۔ اقرا ان سے لپٹ گئی۔ آئندہ خیال رکھنا اقرا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر اقرا کو جن نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اقرا اندر تک کانپ گئی تھی اور حمزہ چونک گیا تھا۔ کوئی بات تو تھی جو لالا نے اقرا کو نظروں کی زبانی سمجھائی تھی اور شاید وہ سمجھ بھی گئی تھی، تبھی اس نے اقرا کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، چوکھٹ خالی تھی۔ لالا کب کی جا چکی تھی۔ زرینہ کی آواز اب بھی اس کے کانوں کے پردے چٹخا رہی تھی، مگر اب وہ بے حصہ کھڑا تھا۔ سردی بڑھ رہی تھی، راستے دھند میں غائب ہونے لگے تھے۔ دونوں طرف سے رواں دواں ٹریفک کی روشنیاں بھی اس دھند میں کہیں غائب ہوتی جا رہی تھیں، اندھیرے کو مٹانے میں ناکام۔ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ اونی شال اوڑے وہ اندھیرے اور دھند سے بے پرواہ فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ گرم نمکین پانی ہر منظر مزید دھندلانے لگا تھا۔ وہ زرینہ کی اکلوتی بھتیجی تھی، ان کے اکلوتے بھائی کی واحد اولاد۔ پھر بھی جس حقارت سے وہ اسے دیکھتی تھیں، لالا کا دل کرتا وہ اسی وقت زمین میں زندہ درگور ہو جاتی۔ زرینہ پھپھو کی باتیں، ان کے طعنے جس قدر اسے وہ بدن تھی، اسی قدر وہ اسے ٹھیک بھی لگتی تھیں۔ ایسا اسی لیے تھا کہ اس نے کئی بار پھپھو کو امی کے سامنے ان کے منہ پر بے غیرتی اور بے حیائی کے طعنے دیتے سنا تھا۔ انہوں نے تو لالا کو بھی بے شرم کہا تھا، لیکن اس کی ماں کی نظریں ہی ہمیشہ جھکی تھیں۔ وہ خود کے لیے تو کیا، لالا کے لیے بھی کبھی ایک لفظ نہ بول سکی تھیں، اور یہ بات ایک بار نہیں، لالا نے ہمیشہ نوٹ کی تھی، اور اسے پتہ چلا کہ پھپھو کی آنکھوں میں عزت کا فخر تھا اور امی کی آنکھوں میں محبت کا داغ، جو انہیں ہی نہیں لالا کو بھی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی امی، کبھی نہیں۔ سختی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ کیا ہوں میں؟ راستے ویران ہونے لگے تھے۔ وہ یوں ہی بے پرواہ سمت کا تعین کیے بنا چلی جا رہی تھی۔ گلے لالا، بد کردار ماں کی بد نصیب بیٹی۔ کھمبے پر لگے بلب کی روشنی میں اسے فٹ پاتھ پر پتھر نظر آیا۔ زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس نے جیسے غصہ اس پتھر پر نکالا تھا۔ اوئے، اصیلی بھاری مردانہ آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ تین مرد تھے، بڑی بڑی مردانہ شالیں اوڑھے، فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے، شاید نشہ کرنے میں مصروف تھے۔ پتھر شاید سیدھا انہی کو پڑا تھا، تبھی انہی میں سے ایک شخص تقریباً غرایا تھا۔ وہ تینوں کھڑے ہو رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں لالا انہیں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اسے آج یقین آیا تھا کہ غصہ واقعی حرام چیز ہے، انسان کو بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسا سکتا ہے۔ ان تینوں کے چہروں پر پھیلے غصے پر اب شیطانیت غالب آنے لگی تھی، ہونٹوں کے ساتھ آنکھوں میں بھی شیطانی مسکراہٹ چمکنے لگی تھی۔ مجھے حوریں کیوں نظر آنے لگی ہیں اکبر؟ مکروہ چہرے والے شخص نے دانت نکالتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ چھوڑو یار، دوسروں نے لالا کی طرف پیش قدمی کی۔ لالا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سڑک ویران تھی، یہ ایک ذیلی سڑک تھی، ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا، حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ زما جانان راغلے، زما جانان راغلے، وہی مکروہ چہرہ زور زور سے گنگنانے لگا۔ لالا کو لگا بس یہی ایک لمحہ تھا اس کے پاس، ورنہ وہ ساری عمر اس جگہ سے نہیں ہل پائے گی۔ اس نے ان قریب آتے سایوں کو خوفزدہ ہو کر دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مکروہ چہرے والا اس کے قریب آتا اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، اس نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ وہ جانتی تھی وہ تینوں نشے میں تھے، دوڑ بھی لیتے تب بھی مین روڈ تک اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے، تب تک وہ کسی سے مدد لے سکتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی مین روڈ پر آئی تھی، بلب کی زرد روشنی میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ابھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے ذرا دیر ٹھہر کر سمت کا تعین کیا اور پھر ایک طرف دوڑنے لگی۔ پتہ نہیں اس سے سڑک ناپتے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ مین سڑک پر بھی اکا دکا ٹریفک تھی،
اس کی اونی شال پھسلتے پھسلتے اس کے شانوں سے ہوتی فٹ پاتھ پر گر گئی تھی۔ وہ ذرا دیر رک کر اسے اٹھانے لگی جب گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ چند پل کے لیے بے بس سی وہیں گر گئی۔ لینڈ کروز اس کی سائڈ پر رک چکی تھی، لائٹس بھی اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔